بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کے گھر میں کچھ چیزیں حیران و پریشان کر دینے والی تھیں۔ پریشان کر دینے والی بات یہ تھی کہ قرآن کا ایک نسخہ کچن میں رکھا تھا جس پر تیل کی نشانات نمایاں تھے۔ اسے بار بار جیسے گیلے ہاتھوں سے پکڑا گیا ہو۔ دوسرا نسخہ باہر باغیچہ کے کونے میں لگی تختے پر رکھا تھا۔ اس کے اوراق بھی پس مردہ سے تھے۔ ایک نسخہ اس کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ تھا تو ایک لاؤنج میں۔ یقیناً کئی دفعہ پیٹ ہو جاتی ہوگی، بے ادبی ہوتی ہوگی۔ اسے ذرا احساس نہیں۔ دل میں غبار سا اٹھا، چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے شاید بانپ لیا تھا، تبھی بولی، دراصل بچے چھوٹے ہیں اور بڑا خاندان ہے۔ بے تحاشا مصروفیات میں ایک جگہ بیٹھ کر قرآن سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے جگہ جگہ قرآن رکھ دیے ہیں۔ جہاں ذرا گنجائش ملتی ہے اٹھا کر پڑھ لیتی ہوں۔ دراصل باجی مسئلے بھی دن میں ہزاروں طرح کے پیش آتے ہیں اور حل اسی میں ملتا ہے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ وہ گویا ہوئی باجی، اللہ نے قرآن کریم میں ہر مسئلے کا حل بتایا ہے۔ یہ بات میرے ابا نے مجھے بتائی تھی۔ انہوں نے کہا، اس سے دوستی کر لو، ہر معاملے میں اسے پوچھا کرو، یہ کتاب تمہیں جواب دے گی، تمہارا ہر مسئلہ حل کرے گی۔ بس یہی سہیلی ہے، میرے سے پوچھتے ہو سب کچھ اور یہ کتاب ہر مسئلے کا حل بتا دیتی ہے۔ کئی مسئلے چند آیات ہی سے سلجھ جاتے ہیں۔ ان آیات میں نے ریڈ مارکنگ کی ہوئی ہیں۔ کسی مسئلہ پیش آئے تو ساری آیات کو جلدی سے کھنگال لیتی ہوں۔ کبھی زیادہ وقت بھی لگتا ہے اور کبھی کھولتے ہی میرے مسئلے کا حل سامنے مل جاتا ہے۔ تب میرے آنسو بہنے لگے۔ رب کی محبت ہے بس، اسی لیے ان نسخوں کے یہ حالات ہے۔ مسئلہ کل ہی میری نند آئی ہوئی تھی، کھانا کھلا کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اس نے کچھ باتیں کانوں میں پڑی۔ غصے سے بری حالات ہوئی، اتنی مشقت اور پھر یہ جزا۔ ایسے میں کیا کروں؟ قرآن کھولا، ایک آیات سامنے آئی، برائی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو۔ کل ہی اپنے لیے بندی لائی تھی، جا کر نن کو پہنا دی۔ اس کے حالات دیکھنے والی تھی۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی پھر رو پڑی۔ میں نے اسے گلے لگا لیا، بولی، بابی سسرال میں منفی ماحول نے منفی بنا دیا ہے، معاف کر دینا مجھے۔ آپ واقعی بہت اچھی بابی ہیں، بہنوں سے بھی پڑھ کر۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ عجیب سرشاری عطا ہوئی۔ آج جب آئی میں کھانا بنا چکی تھی، دل میں خیال آیا کیسے پورا ہوگا۔ اتنے میں قرآن کھولا، لکھا تھا، اگر شکر کرو گی تو میں بڑھا دوں گا۔ میں نے پریشانی ہٹا کر شکر ادا کیا۔ فریج میں دیکھا مٹر رکھے ہیں، چاول نکالنے لگی کہ پڑوس سے بریانی کی ڈش آ گئی۔ میاں آفس سے آتے حلیم ساتھ لیتے آئے، یعنی اللہ نے فوراً ہی مسئلہ حل کیا، بندوبست کر دیا۔ بس باجی ہر مشکل لمحے میں میری رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے۔ بڑی پریشانی ہوئی، قرآن کھولا تو لکھا تھا، استغفار کرو، بدلے میں تمہیں بارش بھی دوں گا، مال اور اولاد کو بڑھاؤں گا اور باغات اور نہریں عطا کروں گا۔ میں تو حیران رہ گئی، استغفار کتنے بڑے فائدے۔ سب گھر والوں کو جمع کیا، ایک دوسرے سے معافی تلافی کی، پھر سوچ کر اس شخص سے معافی مانگی جس سے گمان تھا کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہوگی۔ ساتھ ہی زبان سے بھی استغفر اللہ کہتی رہی۔ استغفر اللہ کا ورد رہا۔ آپ یقین جانو 3 دن کے اندر ہی اس کی اثرات ظاہر ہوئیں۔ ایک خاندان سے عرصے سے ناراضگی تھی، معافی تلافی کے بعد وہ سب گھر آئے۔ باتوں باتوں میں اس نے لیڈر کمپنی کی پوسٹ خالی ہونے کا ذکر کیا۔ ان کے تجربے کی بنیاد پر 3 گنا تنخواہ اور کئی سہولیات کے ساتھ ان کی جاب پکی ہو گئی، اور ناراض لوگوں کے راضی ہونے سے جو سکون اترا اس کا تو اندازہ ہی نہیں کی۔ برکتوں کی بارش اور خوشیوں کی باغ گویا ہاتھ آئی۔ وہ بہت سادگی سے قرآن کو سینے سے محبت سے لگائی بتائی جا رہی تھی اور میں شرمندہ تھی۔ آج تک قرآن سے ایسا سہیلی والا تعلق نہ تو بنا تھا اور نہ ہی ایسی رہنمائی میسر تھی۔ اب دل کا غبار ندامت میں ڈلا تو آنسوؤں کی صورت بہنے لگا۔ کاش قرآن کی ظاہری رکھ رکھاؤ جتنی ہی توجہ اس کی روح اور اصل پیغام پر دی ہوتی تو کرب میری نصیب میں بھی ہوتا اور دکھ گٹریاں آج اٹھائی نہ پھر رہی ہوتی۔ میں مقدس جان کر اس کے اصل نام سے پیغام ہی محروم ہو گئی۔ اٹھو یہاں سے، میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کہ یہاں مت بیٹھا کرو، ایسے میرا گاہ خراب کرتے ہو۔ وہ اپنی سکی اور 2-4 نوٹ اٹھاتے ہوئے مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سکی اور کچھ نوٹ اس کی دن بھر کی کمائی تھی۔ اس نے اپنی بساخی بغل میں ڈالی اور چادر سمیٹ کر اپنے کندھوں پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ مجھے کافی دن کہیں نظر نہیں آیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا کھٹکا۔ رات کو میری نیند اڑ گئی۔ پوری رات سوچتی گزر جائے کہ آخر یہ تھا کون، اتنی دنوں سے یہاں بیٹھتا تھا،
میں یہی سوچتا تھا شاید اس کی بیٹی جوان ہوں گی، وہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور دیتے ہوں گے، پھر بھی یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بہت مرتبہ میں اسے وہاں سے اٹھا چکا تھا، لیکن وہ پھر آ کے بیٹھ جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ جانے کہاں چلا گیا۔ صبح ہوئی تو میں اٹھا، وضو کیا، مصلی پہ کھڑا ہوا تو میرے دل نے مجھے وہاں سے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا۔ کس منہ سے یہاں آئے ہوں؟ کون ہے تو؟ وہی جس نے ایک نادرہ کا دل چیرا ہے، جا ڈھونڈ اسے راضی کر پھر اپنے رب کے پاس آنا۔ اچانک میرے قدم مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے گھر سے باہر نکل کر مسلسل دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتا ہوں اپنی دکان کے پاس پہنچا کہ شاید وہاں آیا ہو۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آیا، کافی اندھیرا تھا بھی۔ مجھ پر ایک عجیب سی رخت طاری ہو گئی، گھر جانے کا دل نہ کرے۔ انہی سوچوں میں گم کہ وہ کون تھا، کہاں ہوگا آخر۔ روڈ کی دوسری جانب میں نے چلنا شروع کر دیا، تھوڑی دور گیا، پل کے نیچے سے کسی بزرگ کی کھانسنے کی آواز سنائی دی۔ میں سمجھ گیا شاید وہی ہوگا۔ دوڑتا ہوا پل کے نیچے گیا تو کچھ کارٹن گتے پھاڑ کر نیچے ڈال کر وہی شخص اپنے پٹی پرانی جوتے کے تکیے پر لیٹا مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے برائی ہوئی لہجے میں حال پوچھا، کیسے ہوں؟ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ خفا سا ہو گیا۔ صاحب، میں کبھی آپ کی دکان کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے آنسو اس کی داڑھی کو تر کرتے ہوئے اس کے جھولے میں گرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ صاحب، میں بھی آپ کی طرح کا ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کا وقت اچھا ہے اور میرا برا ہے۔ پر صاحب، ایک بات بتاؤں؟ جی بتاؤ۔ میں تعجب سے اس کی بات سننے لگا۔ وہ اپنی کف سے آنسو پونچھتے ہوئے بولا کہ میرے رب کا بہت بڑا شکر ہے کہ میں آپ کی طرح امیر نہیں ہوں۔ میرا سر جھک گیا۔ کہنے لگا، کبھی میں بھی خوشحال ہوا کرتا تھا، میں بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے آفس سے گھر جا رہا تھا، راستے میں اشارہ بند ہو گیا۔ اچانک سے میری گاڑی کی شیشے سے ایک ہاتھ نمودار ہوا۔ صاحب، میرے بچے 2 دن بھوکے ہیں۔ کسی عورت کی آواز تھی۔ میں توجہ نہ دی اور اشارہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ بار بار وہ میری گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کو دھکا دیا، وہ خفا ہو کے وہاں سے چلی گئی۔ اشارہ کھل گیا، میں نے گاڑی نکالی اور اپنے گھر کو جانے والے روڈ پر چڑھ گیا۔ میں اپنی مستی میں گم تھا۔ تقریباً رات 9 بجے کا وقت تھا۔ اچانک میری گاڑی کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا خوفناک شیر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم اپنے حواس کھو گیا۔ گاڑی کی سمجھ نہیں آئی کدھر جا رہی ہیں۔ میرے حواس کام کرنا چھوڑ چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو میں DHQ میں تھا۔ میری ایک ٹانگ کٹ چکی تھی۔ میرے پاس کڑی میری 6 سالہ بیٹی اور 9 سال کا بیٹا کھڑا تھا۔ میری بیوی میری سرانے کڑی میرے ہوش میں آنے کی منتظر تھی۔ میں یہ سب دیکھ کر ایک دم سوچ میں ڈوب گیا کہ وہ عورت کون تھی، یہ ضرور اس کی وجہ سے ہوا۔ میں پریشان حال چرپائی پر لیٹا سوچوں میں گم تھا کہ ایک دم کسی کی گرنے کی آواز آئی۔ تھوڑا سا سیدھا ہوا تو دماغ چکرا سا گیا۔ یہ میری بیوی تھی جسے حرکت قلب بند ہو چکی تھی اور ICU پہنچ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کی بات تھی کہ انہوں نے جواب دے دیا۔ اس موقع پر نہ میرے ساتھ میرے بھائی تھے، نہ ہی میرے اور دوست رشتہ دار۔ اچانک یہ کیا ہو گیا؟ اس دن سے آج تک میری یہ حالات ہو گئی۔ بچوں کو اچھی تعلیم کے سپنے دکھاتا دکھاتا یہاں تک پہنچا۔ اب گھر جانے کے لیے پیسے نہیں، جانے کس حال میں ہوں گے میرے بچے۔ وہ روتا ہوا اٹھ کر جانے لگا تو میں نے اس سے پوچھا، تمہارے گھر کہاں ہے؟ اس نے بتایا، صاحب میں مرید گاہ ہوں۔ میں نے اسے روکا اور 5,000 روپے نکال کر دینے لگا۔ وہ انکاری ہو گیا، نہیں صاحب، اب آپ کے گاہک بھی نہیں آتے، آپ کی دکان پر تو آپ کے پاس بھی نہیں ہوں گے، تو آپ خود رکھ لیں۔ اس کی نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے پیسے اس کی جیب میں ڈال لی اور وہ چلا گیا۔ تقریباً 8 بج چکے تھے، سورج کافی اوپر آ چکا تھا، لیکن میں معمول کے مطابق دکان پر نہیں گیا تھا۔ دل کچھ عجیب کشمکش میں الجھا ہوا تھا کہ آخر کیا کروں گا۔ دکان کھول کر ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اپنے دلوں میں خون کی بستیاں آباد کر کے چوراہوں پر بھٹک رہے ہیں، لیکن مجھے اس دن قدرت کی راز کا پتہ چلا کہ رب نے دنیا میں کئی قسموں کے لوگ اس لیے پیدا کیے کہ اپنے بندوں کو آزما سکے کہ کون میرے مفلس بندوں کی مدد کرتا ہے، کون انسان محبت کرتا ہے، اور یقیناً جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچ کر رہتا ہے۔ تمام احباب سے یہی درخواست ہے
کہ میں نے یہ تحریر اس لیے نہیں لکھی کہ آپ میری تحریر پڑھ کر واہ واہ کریں، بس غور طلب کریں۔ جزاک اللہ۔